بہت زبردست بات پتا چل رہی ہے کہ ادب سرکار دو عالم علیہ السلام کا، نبیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا جو ادب ہے نا، وہ بڑی بڑی منزلیں طے کروا دیتا ہے. کہتے ہیں نا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. جو بے ادب ہوتا ہے نا اس کے پھر بھاگ نہیں جاتے، وہ بربادی ہوتا ہے. ہم ماشاءاللہ یہ رجب کا مہینہ ہے، کل رات خواجہ غریب نواز کا عرس تھا. خواجہ صاحب کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آپ کو پتا ہے؟ خواجہ صاحب 15 سال کی عمر کے نوجوان تھے. یہاں 15 سال کے نوجوان بیٹھے ہوں گے. 15 ایئرز اولڈ تھے، والدین کا انتقال ہوا، پیسہ آ گیا آپ کے پاس. والد صاحب نے جائیداد چھوڑی تھی، اس میں باغ بھی تھا اور پنچکی بھی تھی. اب ذرا غور کریں، 15 سال کا جوان آدمی ہو، جوان لڑکا ہو، اتنے سارے پیسے مل جائیں، عموماً تو بندہ بگڑ جاتا ہے. مگر ایسی شاندار تربیت تھی آپ کی والدین کی طرف سے کہ آپ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک سفید داڑھی والے بزرگ گزرے. خواجہ صاحب کو جانتے نہیں تھے ان کو کون ہے، 15 سال کا نوجوان ہے، ان کو نہیں پتہ ہی کون سے بزرگ کا. سفید داڑھی ہے، بڑی عمر کے ہیں. آپ نے بڑی محبت سے کہا حضور ہمارے پاس آئیے نا. بڑے پیار سے بٹھایا، اپنے درخت سے کھجوریں یا انگور اٹھائے اور آپ کو پیش کیے حضور ادب کے ساتھ. بڑا پیار تھا، بڑا ادب تھا. وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت عبداللہ قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اب وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے دیکھا 15 سال کا نوجوان اتنا با ادب. آپ نے اپنی جھولی سے ایسا کرامت کا ٹکڑا نکالا، ان کو کھلایا اور ایسی نگاہ ڈالی کہ ایک 15 سال کے نوجوان کو معین الدین چشتی اجمیری بنا دیا. The turning point in the life of خواجہ غریب نواز ادب تھا. ایک بزرگ کے ادب نے آپ کو غریب نواز بنا دیا. تو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، یہ سب یاد رکھیے کہ ادب زندگی میں ہونا چاہیے. زبان میں ادب، شائستگی ہونی چاہیے، انداز میں ادب ہونا چاہیے. ہم اگر کسی مرتبے پر بھی پہنچ جائیں نا، تو اگر ہم سے عمر میں کوئی بڑا ہے تو ہمیں اس سے ادب سے بات کرنی ہے. سفید بال آ گئے اگر اس کے، تو ہمارے والد کی جگہ ہے، بے شک وہ آپ کا ملازم کیوں نہ ہو. ہاں لوگ پیسے والے ہو جاتے ہیں، نوجوان اللہ پاک بعض اوقات کچھ نوجوانوں کو مال دے دیتا ہے. کچھ نوجوان بڑے مشہور ہو جاتے ہیں، ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے، انداز ہی بدل جاتا ہے. نہیں، آپ جتنا بھی اوپر پہنچ جائیں، اگر بزرگ ہے کوئی، عمر میں بڑا ہے، چاہے غریب ہے، چاہے ٹھیلا لگاتا ہے. ہم بعض اوقات مزدوروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کے بال سفید ہیں، ہم سے عمر میں بڑے، ٹاک کوائٹلی، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ پیش آنا ہے. ادب، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ کیا ہے. غریب نواز کو تو نہیں پتا تھا یہ سفید داڑھی والے کون ہیں. ادب کیا نا، کدھر پہنچ گئے. اور اگر بے ادبی کر لیتے، یہ بھی سمجھنا ہے، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں، ہم کسی کا دل توڑ دیں اور اللہ کا ولی ہو تو. ایک بات یاد رکھیے گا، بڑی خطرناک بات کہنے جا رہا ہوں. 2 ہی معاملات، جتنا میرا چھوٹا سا علم ہے، میں نے جتنا پڑھا ہے اب تک، اس میں 2 ہی معاملات ایسے ملتے ہیں جس میں اللہ نے براہ راست جنگ کرنے کا اعلان کیا. ایک جو سود کا کاروبار کرے، سود کا لین دین کرے، یا اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے، اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے. اب مجھے بتاؤ، اللہ جس سے اعلان جنگ کر دے اس کا کیا حال ہوگا؟ بربادی ہونا ہے نا. تو کبھی سود کے قریب بھی نہیں جائیے گا. کتنا ہی نفع کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی پروفٹ سامنے کیوں نہ آئے، ہاتھ بھی نہیں لگا. اللہ سے جنگ کر کے برباد ہونا ہے. اور دوسرے نمبر پر اللہ کے ولی سے دشمنی نہیں کرنی ہے. اب آپ کہیں گے بھائی اللہ کے ولی سے ہم کہاں دشمنی کرتے ہیں؟ تو جناب مجھے اور آپ کو تو وہی اولیاء پتہ ہے جن کے مزار بن گئے. ہمیں یہ تھوڑی پتہ ہے کہ اس وقت کتنے اولیاء ہیں. آج بھی تو کوئی ولی سے ملاقات میری آپ کی ہو سکتی ہے. ولایت کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا نا. اور ایک اور خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے اولیاء کو اللہ نے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے. موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے ہال میں کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہمیں نہیں پتا. تو یہ چھپا کے رکھنے کی حکمت کیا علماء بیان کرتے، تاکہ بندہ سب کا ادب کرے، سب سے محبت سے پیش آئے. جو ڈانٹتے جھڑکتے رہتے ہیں، دیکھیں اب یہ مثال کے طور پہ ہال کے اندر کچھ ہمارے بھائی ویٹرز ہیں، اپنی روزی کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، غریب ہیں، تو کیا ہوا؟ تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ باہر گارڈ جو کھڑا ہے، یہ جو ویٹر کھانا کھلا رہا ہے، مسجد میں جاتے ہیں تو جو خادم ہے، جو ہمارا ڈرائیور ہے، جو دروازہ کھولنے والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے. تو ادب سب کے ساتھ کرنا ہے، بات سب سے نرم کرنی ہے، دل کسی کا نہیں دکھانا. اگر چلتے پھرتے کسی اللہ کے ولی کو ستا دیا نا، تو پھر تیار رہیے بربادی کے لیے. تو we have to think about it. ہمیشہ زندگی میں سافٹ رہیے، سب سے مسکرا کر کریے، پیار سے. تو ایک تو اس روایت سے یہ سیکھنے کو ملا. اور پھر درود پاک، سبحان اللہ، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں. یہ وارے نیارے ہیں. درود پاک سمجھ لو ہمیں بہت بڑا انعام ملا ہے. پڑھتے جاؤ اور اپنے کام سیدھے کرتے جاؤ، رحمتوں سے اپنے دامن بھرتے جاؤ.
مگر ایک تیسری بات جو مجھے بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نارملی جو اس طرح کی روایتیں سنتے ہیں نا، بندہ کہتا ہے 200 سال کی گناہ تو ایک درود پاک کو چومنے سے معاف ہو گئے، تو چلو جناب اب جو کرنا ہے کرتے رہو اور درود پاک پڑھ لیں گے، انگوٹھے چوم لیں گے. نہیں، یہ ضرور اللہ کی رحمت ہے. اللہ نقطہ نواز ہے، پہلے یاد ہے، وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد کہتے ہو نا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. وہ چاہے تو ایک نیکی پر بخشش فرما دے اور چاہے تو ایک ہی گناہ پر پکڑ کر جہنم میں ڈال دے. تو ایمان ایکچولی جو ہے نا، اس کو سمجھنا ہے. الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کی شے کا نام ہے. خوف بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. کچھ لوگ دونوں ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسی امید مان لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بخشنے والا، جو کرو یار معاف کر دے گا. نہیں، وہ رحمان ہے تو وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے. اور کچھ لوگ اتنے ڈرتے ہیں کہ کہتے ہیں میری بخشش ہی نہیں ہوگی، مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوس بھی نہیں ہونا ہے. مولا علی شیر خدا نے بڑی کمال کی بات فرمائی. آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو مولا علی نے کہتے ہیں گلی مکا دی. آپ فرماتے ہیں اللہ سے ایسا خوف رکھو کہ ساری دنیا کے نیک اعمال لے کر اس کی بارگاہ میں جاؤ گے، تب بھی اللہ جو ہے تمہیں معاف نہیں کرے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. اور اللہ سے ایسی امید رکھو کہ ساری دنیا کے گناہ لے کر تم ہی اکیلے جاؤ گے، تب بھی اللہ تمہیں معاف کر کے جنت میں ڈال دے گا. وہ کریم ہے. ہم نے سیٹسفائی نہیں ہونا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، او جناب ساڑی تو بخشش پکی ہو گئی. ڈرتے رہنا ہے اللہ معاف کر دے، قبول فرما لے. تو بیچ میں رہنا ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو بہرحال نیت کر لیں. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے امید کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا اللہ کی رحمت کو پکارنے والا، اللہ کی رحمت کو سمجھے حاصل کرنے والا جو کام ہے نا، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، نماز پڑھنا. اب ذرا غور سے سنیے گا، بڑی خوبصورت بات ہے. ایک شخص نے جس کے ساتھ بہت پریشانیاں تھیں، ڈیفیکلٹیاں، جو کام کرتا الٹا ہو جاتا، جو پرابلم ہوتا کام سیدھا ہوتا ہی نہیں تھا، بڑا پریشان. ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس ہے، حضور پریشان ہو گیا ہوں، کوئی کام سیدھا نہیں ہو رہا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں الٹا ہو جاتا. ہو سکتا ہے اس وقت بھی مجھے کوئی ایسا بھائی سن رہا ہو، یہ لائیو جا رہا ہے بیان، یہ آپ سب کے لیے مدنی پھول ہے. کمال کا جواب دیا. تو آپ نے کہا بیٹے ذرا مہر دیکھیے، اسٹیمپ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اسٹیمپ لگتی ہے. تو کہا ہاں دیکھیے. تو فرمایا کہ مہر پر لکھائی کیسی ہوتی ہے؟ کہتا الٹی لکھی ہوتی ہے. کبھی آپ اسٹیمپ کو دیکھیں گے تو جو نام یا جو بھی چیز ہوگی الٹی لکھی ہوئی ہوگی. اور فرمایا سیدھی کیسے ہوتی ہے پھر؟ فرمایا حضور جب وہ مہر کاغذ پر لگتی ہے تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. لکھی کون سی ہوتی ہے؟ الٹی. کاغذ پر جب لگتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سیدھی ہو جاتی ہے. تیرے کام الٹے ہیں نا سارے. اب سنو کیا جواب دیا. فرماتے جس طرح مہر اسٹیمپ اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے، اگر تو بھی وضو کر کے مسجد میں جا کر اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی ماتھا ٹیک دے، سجدہ کر لے، اپنی پیشانی کو جھکا لے، تیری زندگی کے الٹے کام جو ہے وہ سیدھے ہونا شروع ہو جائے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کرتے ہیں مگر رب کے پاس نہیں جاتے. کہتے ہیں نا ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کر دیکھ. اللہ سے بات تو کرو نا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر تو ہو جائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں. آج میں آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بڑی خوبصورت آیت اور اس کے تحت چند مدنی پھول، جس سے انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ مزید ہمیں سیکھنے کو ملے گی. ویسے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے، اللہ اکبر. جتنا بیان کریں اور جتنا جانیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے. پارہ نمبر 30 ہے سورہ دحا، آیت نمبر ہے 8. اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. فرمایا اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اب اس کی بہت خوبصورت ڈیٹیل ہے، علماء نے اس آیت کو بہت الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے. علماء کرام کی کیا شان ہے. اچھا اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب نبی پاک کو حاجت مند پایا، ایک تفسیر وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک کو حاجت مند پایا، مال کی ضرورت تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے مال، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مال سے سبحان اللہ نبی پاک کو غنی کر دیا. تو یہ 3 عظیم ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال خرچ کرنے کی سعادت ملی ہے.
ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, جان و دل تیرے قدم پر وارے, جان و دل تیرے قدم پر وارے, کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے, صدق و عدل و کرم و ہمت میں, چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے. اچھا ایک تو یہ تفسیر ہو گئی. ایک سبحان اللہ اس کی بہت خوبصورت تصویر وہ یہ ہے, تفسیر یہ ہے کہ اے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ پاک نے آپ کو حاجت مند پایا تو قناعت کی دولت سے غنی فرما دیا, یعنی آپ کو قناعت عطا فرما دی. اور معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر مالدار وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے قناعت کی دولت سے نوازا. واٹ از دا میننگ آف قناعت؟ اللہ نے جو دیا اس پر بندہ راضی رہے. تو یہ نصیب والوں کو ملتی ہے. آج کل پرابلم یہ ہے کہ جو نہیں ہے اسی کی ٹینشن ہے, جو ہے اس پر کوئی انجوائے نہیں کر رہا, کوئی شکر نہیں کر رہا, کوئی راضی نظر نہیں آ رہا. آپ یقین کریں آپ کے اور میرے پاس جو ہے نا وہ کروڑوں کے پاس نہیں ہے. آپ جس بھی کنڈیشن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. آپ بھی سو سکتا ہے کوئی کہے مولانا صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں, قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں میرے جیسے کروڑوں لوگ ترس رہے ہیں. جی ہاں, جیسی لائف آپ گزار رہے ہیں ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں. کیسے؟ ہم سب اس ہال میں پیدل آئے ہیں, اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں, کئیوں کے پیر ہی نہیں ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہمارے پاس آنکھیں ہیں نا, کئیوں کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. تقریباً میں دیکھ رہا ہوں سب نے کچھ نہ کچھ گرم کپڑے پہنے ہیں, سردی کی رات ہے نا. گھر پہ جائیں گے تو بستر بھی انشاءاللہ امید ہے کسی کے پاس کمبل اور کوئی نہ کوئی چادر ہے, مگر آج بھی کئی لوگ ہوں گے جو اس سردی میں بھی روڈ پر سوئیں گے. شکر کا مقام نہیں ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے, ورنہ میں 1 گھنٹے تک بات کر سکتا ہوں اس موضوع پر کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے جو لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہم ساری زندگی سجدے میں رہے نا, تب بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. ارے قیمت ہی نہیں ہے نا. ساری دنیا کی دولت ایک طرف, آنکھ کی نعمت ہے, زبان کی نعمت, کان کی نعمت, پیر, دل, گردے سلامت. اگر پھر بھی کسی کو لگتا ہے نا مجھے کچھ نہیں ملا, موٹر سائیکل یا گاڑی نکال کر کبھی یہ ایمرجنسی وارڈ میں چلے جائیں کسی بھی کراچی کے ہاسپٹل میں, لگ پتا جائے گا کہ لوگ کیسی کیسی بیماریوں میں, کیسی کیسی تکلیف. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اب ڈائلیسس ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں سوراخ ہے. کسی کو جناب ہمارے پاس تو دعا کے لیے آتے ہیں نا لوگ, آپ یقین کریں بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی کیسی بیماریاں آ گئی ہیں. اللہ نے بچایا ہوا, یہ بہت بڑی مہربانی ہے. لیکن شکر نہیں ہے لوگوں کی زبان پر. قناعت یہ بڑی نعمت ہے, تو جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہا کریں. اب آئیے ایک اور بڑی ایمان افروز اسی آیت کی تفسیر, عشق رسول والی. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اس کی تفسیر کیا لکھی انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ پیارے محبوب آپ کی عیال بہت زیادہ ہیں, آپ کی فیملی بہت بڑی ہے, کیونکہ ساری امت ہی آپ کی فیملی ہے نا, ساری امت آپ کے عیال ہے, وہ آپ کے سوالی ہیں. تو اتنے زیادہ لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں, تو اللہ کریم نے آپ کو غنی بنا دیا ہے کہ آپ نے سب کی حاجتیں پوری کرنی ہے نا. تو اللہ نے اتنا دیا کہ اے محبوب آپ کی ساری امت آپ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے, اور آپ سب کی جھولیاں بھر رہے ہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اب ذرا آتے اس بات پر کہ اللہ نے دیا کتنا ہے. جب اتنی بڑی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے, سب کی توجہ آپ کی طرف ہے, وہ ہے نا ایک جانے بے خطا پر 2 جہاں کا بار ہے, سب کی توجہ نبی پاک کے در دولت کی طرف ہے. تو سبحان اللہ, اس کی ایک اور خوبصورت آیت کریمہ سنیں, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. کتنا دیا؟ قرآن کہتا ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. اب ذرا غور کیجئے گا, تفسیر نور العرفان میں ہے لفظ کوثر جو ہے نا یہ کثرت سے بنا ہے, اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. اسے یوں سمجھیے, کثیر کا معنی ہے زیادہ, اکثر کا زیادہ ہے معنی ہے بہت زیادہ. یہ 2 الفاظ تو ہم بولتے رہتے ہیں نا, کثیر اکثر بہت زیادہ, کثار بہت ہی زیادہ. اور کوثر کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اتنا زیادہ جو مخلوق کی عقل و فہم میں بھی نہیں آ سکتا. ہماری سوچ سے ورا اگر ہے کوئی چیز تو وہ کوثر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں
صلی اللہ وسلم. اور انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں صلی اللہ. اچھا اب سنتے جائیے اور جھومتے جائیے، نبی پاک کو اللہ نے کتنا غنی کیا کہ کل جہاں اس در پر سوالی ہے. انسان اپنی حاجتیں مانگنے آتے ہیں، جانور اس در پر سوال کرتے ہیں، پھر مانگنے والے جتنے زیادہ حاجتیں بھی اتنی زیادہ ہیں. کوئی یہاں دنیا مانگتا ہے، کوئی آخرت مانگتا ہے، کوئی ظاہری نعمت مانگتا ہے، کوئی باطنی نعمت مانگتا ہے. کسی کو آنکھیں چاہیے، کوئی ٹوٹا ہاتھ جڑوانے آ رہا ہے، کوئی لمبی زندگی کا طلبگار ہے. اللہ اکبر، کسی کو ظاہری مال درکار ہے، کوئی علم کا سوالی ہے. غرض جتنے سوالی حاجتیں بھی اتنی زیادہ. اللہ پاک نے سب کو اس طرح کا سوالی بنایا اور انہیں قاسم نعمت بنایا، یعنی نعمتیں بانٹنے والا بنایا. سارے خزانے بھی عطا فرمائے، دنیا کی سب خزانوں کی نعمتوں کے خزانے آپ کو عطا فرمائے اور آخرت کی نعمتوں کے خزانے بھی آپ کو عطا فرمائے. اب سنو، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت اسی نبی پاک کی عادت کریمہ اور شان کریمی کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ بڑے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں، ان کے پاس جاؤ بانٹنا چاہتے ہیں مگر خزانہ بڑا نہیں ہوتا، بانٹتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں خزانہ تو ہوتا ہے، دل نہیں چلتا ہے، ہاتھ کھلا نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہمارے آقا کیسے ہیں؟ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ اب غم کیسا، اب تکلیف کیسی؟ اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بھی بنایا اور ہمیں ان کا در بتا دیا. تو اب مانگی جاؤ، وہ عطا فرماتے ہیں. اور جتنا مانگو، آج دنیا میں کسی کو کہیں بڑی ضرورت ہے، بھائی بڑا پریشان ہوں، 10,000 روپے چاہیے، وہ 1,000 روپے نکال کے دے دیتا ہے. کسی سے جناب بڑی کوئی اور چیز چاہیے، جتنا مانگو تھوڑا ملتا ہے. آقا کی شان یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہم ایسے نہیں کہتے کہ آقا اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں یا کنجیاں آپ کو ملی ہیں. آؤ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اور حدیث بھی بخاری شریف کی سنا رہا ہوں. نہ جانے کیوں لوگ اعتراض کرتے ہیں، انہیں پرابلم کیا ہے؟ ارے اللہ نے جب ان کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے تو انہیں کیوں نہیں مانتے کہ وہ رب کے حبیب ہیں اور مالک اور خالق اور محبوب و محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں فَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَوُضِعَتْ فِي يَدِي. فرماتے میں سو رہا تھا کہ زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں لا کر میرے ہاتھوں پہ رکھ دی گئی. اللہ کے حبیب کو سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائیں. جبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی کیسی کنجیاں؟ سنو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے الامن والعلا میں کثیر حدیثوں سے ثابت کیا امداد کی کنجیاں، فائدے کی کنجیاں، نبوت کی کنجیاں، خزانوں کی کنجیاں، زمین کی کنجیاں، دنیا کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، دوزخ کی کنجیاں، ہر چیز کی کنجیاں یعنی چابیاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں. اللہ اکبر. یہی بات برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا. اللہ اکبر. آج دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے
کہ جناب کوئی بہت بڑی شخصیت ہو، وہ اپنے کسی پیارے، اپنے کسی قریبی کو بہت سارے پاورز دے دیتا ہے، سگنیچر کی صلاحیتیں دے دیتا ہے، پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ میری جگہ تم یہ کام کر لینا. تو نارمل سی بات ہے، کوئی نہیں کہتا کہ جناب اس بندے کو ہم مالک مانتے ہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ مالک ہے، وہ خالق ہے، سب کچھ اس کا ہے. مگر اس نے اپنے حبیب کو اگر اختیارات دیے ہیں تو اس سے کسی کو پرابلم کیا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب ہیں، وہ جسے چاہے اپنا رب عز و جل اختیار عطا فرمائے. تو اس نے اپنے حبیب کو اختیار دیا ہے. اب سنو اختیار کیسا دیا اور صحابہ نے اپنی آنکھوں سے کیسے کیسے نظارے دیکھے. بخاری شریف، پھر بخاری شریف کی بات کرتے ہیں. یہ ہوا کیا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بار میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. گھر آ کر کہتے ہیں امی جان مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی پاک کو کچھ بھوک لگ رہی ہے. پیارے آقا کے پاس بڑے فاقے ہوا کرتے تھے، آج ہمیں طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں مگر ہم اپنے نبی پاک کے ان فاقوں کو بھول جاتے ہیں، پھر بھی شکوے کرتے ہیں. ہائے پھر خندے بھیجا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. سنیے وہ کہتے ہیں حضور، امی جان کو کہتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پیارے آقا کو کچھ بھوک ہے، کھانے کی حاجت ہے. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ جو کی روٹیاں کپڑے میں لپیٹی اور حضرت انس کہتے ہیں میری بغل میں دبا دی اور کہا نبی پاک کو جاؤ اور ان کی خدمت میں پیش کر دو. کہتے ہیں مسجد پہنچا، دیکھا بہت مسجد بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا، غیب بتانے والے نبی، پھر بخاری کی حدیث سے یاد رکھنا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. سنیے میرے آقا کیا کیا جانتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں میں گیا تو نبی پاک کو میں کچھ عرض کرتا، آقا خود فرما رہے ہیں تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہتے جی ہاں. فرمایا کھانا دے کر بھیجا ہے؟ یہ بھی نبی پاک کو معلوم تھا. کہتے جی کھانا دے کر بھیجا ہے. نبی پاک فرماتے چلو سارے صحابہ کو چلو سب چلتے ہیں ابو طلحہ کے گھر پہ. حضرت انس کہتے وہ دوڑ کے میں گھر گیا، امی حضور وہ تو پوری سب کو ہی لے کر آ رہے ہیں، آپ کی تو چند جو کی روٹیاں ہیں. صحابیات کا ایمان دیکھے، کہہ رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہی انتظام کریں گے، ہمیں کیا ٹینشن ہے. اگر وہ صحابہ کو لا رہے تو انتظام بھی انہوں نے کرنا ہے. نبی پاک گھر آئے، سبحان اللہ. اب کیا ہوا؟ آپ آ کر کہتے ہیں جو ہے میرے پاس لے آؤ. تھوڑی سی روٹیاں تھیں، آپ نے پیش کر دیا اس کو چورا کرو. اس کو چورا کیا گیا. آپ نے فرمایا تھوڑا سا گھی ڈال دو، اس پہ گھی ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ صحابہ اور نبی پاک کی خوراک ہوتی تھی. طرح طرح کے کھانے کھانے والوں، سادگی. نبی پاک کا انداز دیکھیں. آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ کچھ پڑھا آپ نے؟ فرمایا 10 صحابہ آتے جائیں. 10 صحابہ آئے، کھانا کھا کر چلے گئے. دوسرے 10 آئے، چلے گئے. کہتے اس طرح کرتے کرتے اللہ اکبر 80 صحابہ نے کھانا کھایا. کھانا ویسے کا ویسے ہی موجود ہے. اور پھر نبی پاک نے خود بھی تناول فرمایا، سب اہل کھانا نے بھی کھایا، کھانا ویسے کا ویسے ہی باقی تھا. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. ارے کیا کیا اللہ نے عطا فرمایا اور کیسے کیسے معجزات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو اس ویڈیو میں، اس بیان میں حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب نے ایک بہت ہی زبردست بیان کیا ہے. ٹاپک کیا ہے؟ ادب ہے. ادب کے موضوع پر ایک زبردست اور پیارا بیان کیا ہے آپ نے. اگر کوئی انسان ان باتوں پر عمل کر لے تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر میں ایک اچھا اخلاق آ سکتا ہے، اس کی سیرت اچھی ہو سکتی ہے، وہ ہر کسی کا ادب کرنے والا بندہ بن سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. با ادب ہمیشہ اوپر ہی جاتا ہے اور بد نصیب ہمیشہ نیچے کی طرف ہی آتا ہے. اس لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ با ادب بنے رہیں اور اپنی فیملی کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی ادب کرنا سکھائیں. دوسروں کو ادب کرنے کے بارے میں ہم انہیں تربیت کریں، انہیں ہم بتانے کی ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اگر اس بیان کو سن لیا تو آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا. بہت ہی پیارا بیان ہوا ہے ان کا. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور ضرور شیئر کر دیجیے گا اپنے دوست و احباب میں. اور ایک پیارا سا کمنٹ جو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، مجھے بہت خوشی ہوگی. ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو پر، کسی نیکسٹ ٹاپک پر. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.